سلام نمسکار آداب عرض ہے. آپ کی آواز 110 میں آپ کا استقبال ہے. میں ہوں علی احمد لے کر حاضر ہوں آج کی سب سے اہم رپورٹ، جہاں آپ کی آواز ہی ہماری پہچان ہے. غزہ کی زمین آج بھی خون سے رنگین ہوئی ہے. نہ معصوم بچے محفوظ ہیں، نہ خواتین، عورتیں، نہ بوڑھے. لیکن اس سب کے بعد بھی ایک کارواں، انسانیت کا کارواں نکل پڑا ہے. ہاتھوں میں بندوق نہیں بلکہ دوائیاں، روٹی اور پانی لیے ہوئے. جی ہاں، فلوٹیلا مشن. یہ وہی سفر ہے جو اسرائیل کی ناکے بندی کو چیر کر غزہ تک راحت پہنچانے کے لیے روانہ ہوا ہے. اس فلوٹیلا میں تقریباً 200 افراد، 200 آدمی شامل ہیں دنیا کے مختلف ملکوں سے. اور یہ کوئی ایک دو ناؤ نہیں ہے، بلکہ قریب 50 جہازوں کا بیڑا ہے. چھوٹے یا مجھولے ویلز مل کر ایک بڑی فلوٹیلا بن رہا ہے. جہازوں پر دوائیاں، راشن، بچوں کے لیے دودھ اور کپڑے لدے ہوئے ہیں. ساتھ ہی ایک نیتک پیغام بھی ہے. ناانصافی کے خلاف دنیا ابھی بھی آواز اٹھاتی ہے. اس کارواں نے پچھلے ایک مہینے سے اسرائیل کی لگاتار بمباری کو چنوتی دیتے ہوئے غزہ کی طرف قدم بڑھائے ہیں، اور اب یہ نزدیک پہنچ رہا ہے. دھڑکنیں تیز ہو گئی ہیں. کیا یہ فلوٹیلا غزہ تک پہنچ پائے گا؟ ان ناؤں میں راشٹرپتی اور پردھان منتری نہیں بیٹھے ہیں. ان میں ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، پترکار یعنی کہ پریس رپورٹر، سنسد ہیں، میئر ہیں، سماجی کارکرتا اور چھاتر ہیں، ابھینیتا ہیں، سمندری بچاؤ دل ہیں، لیبیا کے پورو پردھان منتری بھی ہیں، سویڈن کے پریورن منتری بھی ہیں، یورپین یونین کی سنسد ریما حسن ہے، الجزیرہ کے پترکار عمر فائد بھی ہیں. اسرائیل نے اسے خطرہ بتا کر اپنی نیوی اور ایئر فورس کو ہائی الرٹ کر دیا ہے. پہلے بھی 3 بار کے پریاسوں کو اسرائیل نے روکا. 2010 جیسی گھٹناؤں کی یادیں موجود ہیں، مگر اس بار یاتریوں کا حوصلہ قابل تنظیم ہے. دوستوں، یہ جدوجہد کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا ہے. 31 مئی 2010 کو بھی ایک بڑا فلوٹیلا، جس کی اگوائی ترکی کے جہاز میوی مرمرا کر رہا تھا، غزہ کی طرف بڑھا تھا. لیکن اسرائیلی فوج نے بھی سمندر میں اس پر دھاوا بولا. اس حملے میں 9 لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی گھائل ہوئے. یہ گھٹنا پوری دنیا میں سرخیوں کا حصہ بنی. سنیکت راشٹر سمیت انترراشٹریہ جانچوں نے صاف کہا کہ اسرائیل نے ضرورت سے زیادہ طاقت اور سختی دکھائی ہے. یہی وجہ ہے کہ 2010 کی اس دردناک یاد کو آج بھی دنیا بھولی نہیں ہے. اصل معاملہ تب بھی وہی تھا جو آج ہے. غزہ پر اسرائیلی ناکے بندی اور مانوی مدد روکنا، جس سے وہاں کے بچے، عورتیں بھوک سے مر رہی تھی. فلوٹیلا کا کہنا تھا کہ وہ راحت پہنچانے جا رہے ہیں، مگر اسرائیل نے سرکشا کا حوالہ دے کر راستہ روک دیا تھا. اس بار اسرائیل کی اس کارروائی نے غزہ کی پیڑا اور انترراشٹریہ ناراضگی کو اور بھی بڑھا دیا ہے. یونائٹڈ نیشن اور انیک ہیومن رائٹس آرگنائزیشن پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر اس فلوٹیلا کو روکا گیا تو انسانیت کے خلاف ایک گمبھیر قدم ہوگا. کچھ بڑے دیشوں کی سرکاریں اور راجنیتک پٹل پر الگ الگ رخ رکھ رہے ہیں. امریکہ پرمپراگت روپ سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا دکھتا ہے، وہیں یورپین جنتا اور کچھ راجنیتک
طاقتوں میں ناراضگی دکھ رہی ہے۔ ترکی، ایران، اسپین اور کچھ عرب ملکوں نے کھل کر فلوٹیلا کا سمرتھن کیا ہے۔ کئی شہروں اور دیشوں میں سڑکوں پر موجود جن آندولن لگاتار تیز ہو رہا ہے۔ برلن، روم، میلبرن، سڈنی، سیول، کیپ ٹاؤن اور شہروں میں لاکھوں لوگوں نے پردرشن کیا۔ اگر فلوٹیلا پر حملہ ہوا تو دنیا کے عوام اور مزدور حکمرانوں اور اسرائیل کو بتا دیں گے کہ حالات اب پہلے جیسا نہیں چل سکتا۔ اٹلی، اسپین، فرانس، گریس، سائپرس، موروکو اور جرمنی کے ٹریڈ یونین نے صاف کہا ہے اگر حملہ ہوا تو ہم اسرائیل کو جانے والی شپمنٹ روک دیں گے، ہڑتال کر دیں گے اور ویپار کے ہر راستے بند کر دیں گے۔ کمپنیوں کے سامان کا بہشکار ہوگا، بازاروں میں ان کے مال کی مانگ رکے گی۔ یہ بیان آسان دھمکی نہیں، یہ آرتھک اور سماجک دباؤ کا ارادہ ہے، منشا ہے۔ یہ ایک نیتک شکتی فلوٹیلا کو بل دے رہی ہے۔ بندرگاہوں میں کام کرنے والے مزدور، ڈاک ورکرز اور ٹریڈ یونینز نے چیتونی دی ہے کہ اگر حملہ ہوا تو نقشہ بدل جائے گا، اسرائیل تک سامان پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ غزہ میں لاکھوں لوگ پینے کے صاف پانی، دوا اور سوستھ سویدھاؤں سے ونچت ہیں۔ بچوں کی آنکھوں میں بھوک اور ڈر ہے۔ پترکاروں کا وہاں پہنچنا بھی مشکل ہے۔ ایسے وقت میں یہ جہاز صرف راشن نہیں دے رہے، یہ آواز دے رہا ہے، کہہ رہا ہے ہم ہیں اور ہم آ رہے ہیں۔ دوستو، ایک پل ٹھہر کر سوچئے، ہم اپنی میز پر بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی شکایتیں کرتے ہیں، وہیں غزہ کا بچہ کئی دنوں بنا کچھ کھائے پیے سوتا ہے۔ اگر یہ ناویں پہنچ جاتی ہے، شاید کوئی ماں اپنے بچے سے کہہ دے، بیٹا اب تو بھوکا نہیں سوئے گا۔ یہی انسانیت ہے۔ یہ جنگ صرف گولہ بارود کی نہیں، یہ جنگ ہے انسانیت اور نیتکتا کی۔ یہ فلوٹیلا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے ارادوں میں پکے ہیں۔ اس کارواں میں نہ صرف NGO شامل ہے بلکہ کئی مشہور ہستیاں، آرٹسٹ، سیلیبریٹیز اور نامی گرامی لوگ بھی شرکت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانیت سب سے اوپر ہے اور غزہ معصوموں تک مدد پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 57 مسلم ملک جو اپنی گنتی پر تو بہت گرو کرتے ہیں، اس راحت کارواں میں شامل نظر نہیں آتے۔ سوچنے کی بات ہے، جب دنیا بھر سے غیر مسلم سماج سیوک، سیلیبریٹی مدد کے لیے آگے آ سکتے ہیں تو پھر 57 مسلم ملک چپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ان کی سیاست انسانیت سے بڑی ہو گئی ہے؟ کیا ان کی امریکہ اور اسرائیل کی غلامی انسانیت سے بڑی ہے؟ یا پھر یہ اپنے تختوں و تاج بچانے میں اتنے مشغول ہیں کہ غزہ کے معصوم بچوں کی چیخیں بھی ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے؟ قرآن نے کہا ہے، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ جہاز پر انسانیت موجود ہے لیکن مسلم حکومتوں کی غیر موجودگی سب کو کھٹک رہی ہے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ یہ مدد صرف غزہ کے لیے نہیں بلکہ ہماری انسانیت کا امتحان ہے۔ اگر دنیا کے دوسرے لوگ آگے آ سکتے ہیں تو ہمیں خاص کر مسلم حکومتوں کو سوچنا ہوگا کہ ہم کس دشا میں کھڑے ہیں۔ غزہ کی تباہی سے صرف غزہ نہیں جل رہا
ہماری خاموشی جل رہی ہے۔ آج ضرورت ہے ایک جٹ ہونے کی، کیونکہ مدد کا اصل معیار صرف بیان نہیں بلکہ عمل ہے۔ اور ایک بات اور، اگر کسی نے ان نوؤں پر حملہ کیا تو نزدیک بھوش میں کیول سینک کارروائی نہیں بلکہ دنیا بھر کے آرتھک اور سماجی دباؤ کا نیا دور شروع ہوگا۔ بندرگاہوں پر ہڑتالیں، شپمنٹ روکنا اور ویپارک بہشکار میں یہ چھوٹے قدم بڑے زخم دے سکتے ہیں، اور یہی فلوٹیلا کی چھوی کو اور بھی طاقتور بناتا ہے۔ ظلم جب حد سے گزر جاتا ہے تو سناٹا ٹوٹ کر آواز بنتا ہے۔ ظلم جب حد سے گزر جاتا ہے تو سناٹا ٹوٹ کر آواز بنتا ہے۔ روٹی بانٹنے والا ہاتھ جو آگے بڑھائے وہی عظیم انسان ہے، اور وہی انقلاب کی نشانی۔ یا قافلہ صرف جہازوں کا نہیں بلکہ انسانیت کا کارواں ہے۔ غازہ کی طرف بڑھتی ہر نو اس آواز کا ثبوت ہے جو کہہ رہی ہے، ظلم چاہے جتنا بھی ہو، انسانیت کبھی ہار نہیں مانتی۔ اب دنیا دیکھ رہی ہے اور انتظار کر رہی ہے، کیا یہ فلوٹیلا غازہ کی سرحد تک پہنچ پائے گا، یا پھر اتہاس ایک بار خود کو دہرائے گا؟ تو یہ تھی آج کی ہماری رپورٹ۔ آپ دیکھ رہے تھے آپ کے پاس 110۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پریاس اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیے۔ آپ کی آواز ہی ہماری طاقت ہے۔